جی السلام علیکم، میرا نام عائزہ حیدر ہے اور ایز اے لائف کوچ جو میں کام کر رہی ہوں، میں اپنی ہر ویڈیو میں ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بالکل ایک کلیئر ہو جائے کہ میں کن ایسپیکٹس پہ کام کرتی ہوں۔ تو میں نے جو پروگرام ڈیزائن کیا ہے اس میں یہی ہے کہ جب تک انسان اسپریچولی، ایموشنلی، فزیکلی اور سوشلی ویل الائن نہیں ہوتا تو تب تک وہ زندگی کو بہت سکون سے نہیں گزار سکتا، کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمی بیشی سے پرابلمز آتی رہتی ہیں۔ تو آج جو میں سلسلہ شروع کر رہی ہوں یا آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اسپرچول اسٹرینتھ کے لیے اور موسٹلی آپ کی ایموشنل اسٹرینتھ کے لیے بھی آپ قرآن سے گائیڈنس لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی مذہب کی کتاب ہے یا یہ مسلمانوں کی کتاب ہے۔ تو یہ نہ مسلمانوں کی کتاب ہے نہ یہ کوئی مذہب کی کتاب ہے، یہ انسان کے لیے انسان کے خالق نے ایک میسج بھیجا ہوا ہے۔ یا احمد دیداد کے جو ورڈز تھے کہ ٹیلی گرامز فرام اللہ، کہ مختلف موقعوں پہ اللہ تعالیٰ کے میسیجز آتے رہے، ان کو ایک اسپیشل طریقے سے پلیس کیا گیا قرآن میں، اور وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ ہیں کون، اس دنیا میں آپ کو بھیجا کیوں گیا ہے، بنانے والا کون ہے، آپ نے یہاں پہ رہنا کس طرح ہے، کرنا کیا ہے، پھر جب آپ نے یہاں سے جانا ہے تو اس کے بعد آپ کے کیا دو ہی آپ کے آؤٹ کمز ہوں گے کہ اگر آپ اس زندگی کو اچھی طرح سے گزارتے ہیں تو آپ کے لیے دو وہاں پہ آپشنز ہوں گے۔ تو یہ چیزیں جب آپ شعوری طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر آپ کو حقیقت کا تھوڑا سا ادراک ہوتا ہے، آپ کو وہ بگر پکچر نظر آتی ہے کہ آپ اپنے کسی چھوٹے سے مسئلے کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں تو بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس زندگی کو بہت اچھے بھرپور طریقے سے نہیں گزاریں گے بنانے والے کی مرضی کے مطابق تو آگے تو ہمارے لیے بہت پریشانی ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم کبھی اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اس کی ٹاپکس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ ہم اصل میں ہیں کیا، اور وہاں سے پھر آپ کو اپنی ریالٹی پتہ چلتی ہے، اس کا ادراک ہوتا ہے، دوبارہ اس کی ایک طرح سے ریویژن ہوتی ہے، آپ اپنے آپ کو کانشیسلی بتاتے ہیں کہ ہم یہ ہیں، اور پھر آپ اپنی پرابلمس کو اس بگر پکچر میں جب پلیس کرتے ہیں تو وہ پرابلمس بہت چھوٹی سی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن میں ایک جگہ پہ سورہ حشر میں لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو پھر اللہ نے ان کو ان کے اپنی پہچان سے، ان کے اپنے نفس سے ان کو بھلا دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو زیادہ اس باڈی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ میں یہ ہوں اور یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، وہ آپ زیادہ اپنے آپ کو اس باڈی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری ریالٹی کیا ہے وہ ہمیں قصہ آدم اور ابلیس میں پتہ چلتی ہے۔ تو وہ میں قصہ تھوڑا سا آپ کو ایک سب نے سنا ہوا ہے، بچے بچے نے سنا ہوا ہے، ایوری بڈی نوز، لیکن وہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ قرآن میں اس کو 7 دفعہ ریپیٹ کیا گیا ہے، اور جب بھی ہم سٹارٹ لیں گے تو ہم اس پہلے سبق سے لیں گے کہ اصل میں ہم ہیں کون اور ہم یہاں کرنے کیا آئے ہوئے ہیں اور ہمارے چیلنجز کیا ہیں۔ تو اس سے بھی پہلے میں قصہ آدم اور ابلیس کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ آپ نے سورہ اعراف کی وہ بھی شاید آپ کی نظر سے آیت گزری ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک عہد لیا ہے، سب جتنے بھی انسان دنیا میں آنے تھے، وہ ظاہر ہے کہ وہ کس فارم میں تھے، میرا تو یہی خیال ہے کہ وہ اس وقت کوئی انسانی فارم میں نہیں تھے، ان کو ایک ٹائم میں پیدا کیا گیا اور ان سے عہد الست لیا گیا، پہلا ان سے کووننٹ ایک لیا گیا، اور وہ کیا تھا کہ اپیرنٹلی ہم سب اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے تھے، اور ہم سب نے کہا کہ اللہ نے ہم سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے کہا کہ بالکل آپ ہیں، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو وہ کیا ٹائم تھا کہ جب ایک وقت کے اندر تمام جتنے انسان اس دنیا میں آنے ہیں وہ سب ایک جگہ موجود تھے، آبویسلی وہ عالم ارواح ہی ہوگا نا۔ تو وہاں پہ ہم نے مانا، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک دفعہ پہچان کرائی کہ ہماری ہارڈ ڈسک کے اندر وہ پہچان آ جائے کہ کوئی بنانے والا ہے، خالق ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ ہم نے لیا، اور اس کا اللہ نے جواب یہ دیا کہ اس لیے یہ لیا گیا ہے عہد کہ کل کو تم یہ نہ کہو کہ مجھے پتا نہیں تھا۔ تو ہر انسان کے اندر بیسیکلی اس کی ہارڈ ڈسک میں یہ چیز فیڈ ہوئی ہے کہ ہمارا ایک بنانے والا ہے۔ ہاں وہ اس کو ڈینائی کرتا ہے، وہ مختلف مسکنسیپشنز کی وجہ سے کوئی بہانے بناتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں دو 3 زندگی اور 2 موتوں کا ذکر کرتا ہے۔ تو
اب جب میں قصہ آدم اور ابلیس کا آپ کو بتاؤں گی اور اس کے بعد پھر میں آئی ہوپ بھول نہ جاؤں کہ یہ چیز بتاؤں گی کہ وہ کون سی 3 زندگیاں اور 2 موتیں ہیں. تو سب سے پہلے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایک میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے، اس زمین کے لیے ہی ایک خلیفہ بنانا ہے اور اس کو بھیجنا ہے. تو وہ ایک پروسیس شروع ہو گیا. وہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ جی مٹی سے، بلکہ کیچڑ سے، جس میں سے ایک وہ کھنک پیدا ہو جاتی ہے، اس ٹائپ کے کسی مٹیریل سے اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق بنانا شروع کی، جس کو سارے واچ کر رہے تھے، آبزرو کر رہے تھے. جو پہلی سے ایک مخلوق بنی ہوئی تھی جن کو فرشتے کہتے ہیں، وہ اس پروسیس کو واچ کر رہے تھے. اور ان کو تھوڑا سا سنگن تو تھی، ان کو پتہ چل رہا تھا کہ جی یہ کوئی ایک مخلوق بن رہی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کچھ اختیارات بھی دیں گے. تو انہوں نے اللہ سے پولائٹلی یہ ایک کہا بھی کہ ہم جو موجود ہیں آپ کی سارے کام شام کرنے کے لیے، تو اس کی کیا ضرورت ہے، اور اس کو اگر آپ کوئی اختیارات دے رہے ہیں تو یہ تو بہت خون بہائے گا جا کے اس زمین کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، تو مطلب تمہیں پتہ چل جائے گا. اور اس کے بعد اللہ نے یہ ایک حکم دیا کہ جس وقت میں اس کو کمپلیٹ کر لوں تو پھر تم لوگوں نے اس کو سجدہ کرنا ہے یا اس کے سامنے جھک جانا ہے. سجدہ ایک بیسیکلی ایک سمبولک سا ورڈ ہے، اس کا میننگ یہی ہے کہ آپ نے پھر اس کے سامنے جھک جانا ہے. تو ہوا یہی کہ ہم سب کو یہ قصہ آتا ہے کہ جی جس وقت اللہ نے وہ مخلوق بنا لی، آدم اس کا نام، اور فرشتوں کو اللہ نے کہا کہ جب میں اس میں اپنے میں سے ایک روح پھونک دوں گا تو تم لوگوں نے اس کے سامنے سجدے میں یا اس کے سامنے سرنڈر کر دینا ہے. تو اب یہ بات پوائنٹ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے وہ اپنے میں سے روح پھونکی اور تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، سوائے ہمیں پتہ ہے کہ ابلیس کے، جس کا ایک کئی نام آتے ہیں، شیطان کو بھی ہم کہتے ہیں، عزازیل نام ایک سنا ہوا ہے، لیکن اس نے ریفیوز کر دیا. اور جب اسے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں ریفیوز کیا، تم نے کس طرح اللہ کی نافرمانی کی، تو اس نے کہا کہ میں سپیریئر ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو آپ نے کیچڑ اور مٹی سے بنایا ہے، تو یہ تو میرے سے انفیریئر ہے، تو میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں. وہ ایک ایروگنس تھی یا ایک تکبر تھا، اور کسی حد تک بات اس کی ٹھیک بھی تھی کہ وہ ایک آگ ظاہر ہے کہ ایک مٹی سے تو سپیریئر ہی کوئی ایلیمنٹ ہے. لیکن یہاں پہ وہ پوائنٹ جو مس کر گیا، جس کی وجہ سے یہ سارا ایک ہمارے سامنے ایک یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کہ جو چیز اللہ نے جس کو سجدہ کروایا وہ خالی وہ مٹی کا ایک 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 ماڈل نہیں تھا، ایک انسانی سی جو چیز تھی اس کو سجدہ نہیں کروایا. وہ شاید واقعی آگ سے انفیریئر ایک کوئی کوالٹی کی مٹی سے بنی ہوئی کوئی چیز ہو. جو جس پوائنٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سجدہ کرنا ہے، وہ پوائنٹ کیا تھا؟ وہ پوائنٹ یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل ایک سپارک، ایک اپنی روح میں سے ایک چیز جب اس کے ساتھ جوائن کریں گے اس روبوٹ کے اندر، تو تب وہ چیز ایک ایسی سپیریئر اور اسپیشل چیز بن جائے گی کہ تمام فرشتوں کو کہا گیا کہ اس کے سامنے تم لوگوں نے جھکنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ پوائنٹ نہیں تھا کہ جب وہ انسانی شکل میں بن گیا ہوا تھا اور اس کو کوئی فیکلٹیز بے شک دے دی گئی ہوں گی، وہ تب ایک اسپیشل اور ایک سپیریئر ایک چیز بنی کہ جس وقت وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں روح پھونکی گئی. تو اصل جو چیز ہمیں اگر ہم سمجھیں کہ ہم باقی مخلوق سے کسی حد تک سپیریئر ہیں، حالانکہ قرآن اسپیسیفکلی یہ نہیں کہتا، ہاں یہ ہے کہ بھئی فرشتوں کو ایک ان کے سامنے جھکایا گیا کہ بھئی یہ چونکہ یہ فری ول کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے اور اس کو اختیارات دیے جائیں گے، تو یہ تم لوگوں سے ایٹ لیسٹ ایک جو ہے وہ ایک بہتر ایک ماڈل بن رہا ہے، جس کا وہ میرے خیال میں علامہ اقبال کا ہی شعر ہے کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. کہ فرشتے تو آرڈر کے ایک طرح سے محتاج ہیں، ان کو جو آرڈر ملے گا انہوں نے وہ اوبے کرنا ہے، ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ہاں نہ کر سکیں، جو ان کو آرڈر ملے گا وہ یس سر ہی انہوں نے کرنا ہے. انسان کو اس لیے شاید ایک آپ ریفائنڈ ماڈل کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پاس چوائسیز ہیں، وہ کر بھی سکتا ہے، وہ نہیں بھی کر سکتا. اب جو ایک میں انشاءاللہ یہ اس کے اوپر بھی، اس پوائنٹ کے اوپر بھی جو میرا اپنا ویو ہے وہ دوں گی کہ شیطان کیا تھا، یا وہ جو ابلیس جس کو ہے، یا عزازیل جو نام ہے، وہ کیا تھا، جن تھا یا فرشتہ تھا، اس کے پاس کیسے ایک چوائس آ گئی. اینی ویز اس نے ریفیوز کیا
اور اللہ کو اس نے ایک چیلنج دیا. اس نے کہا کہ آپ نے اس کو عزت دی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ آپ کو اس قابل نہیں تھا جتنی عزت آپ اس کو دے رہے ہیں, اور آپ مجھے مہلت دیں کہ میں یہ پروف کروں گا کہ یہ جو آپ نے مخلوق بنائی ہے اور جس کو عزت دی ہے وہ اس قابل نہیں ہے. تو اللہ نے اس کو مہلت دی, اس کو کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارا چیلنج ایکسیپٹڈ, میں تمہیں مہلت دیتا ہوں, تم جاؤ اور جس طرح بھی اس کو بہکا سکتے ہو تو تم اس کو ورگلانے کی کوشش کرو, اور جو میرے بندے ہیں ان کو تم نہیں بہکا سکو گے, اور ان کی گائیڈنس کے لیے میں مسلسل میسج بھیجتا رہوں گا اور میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. بیسیکلی ابھی ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ایک ان ڈیپتھ, اگر آپ اس کا صرف قصہ آدم اور ابلیس کو ہی پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہ تو بہت ہی اس میں انسائٹس ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن ابھی میں صرف ایک بیسک تعارف آپ کو یہ کروا رہی ہوں کہ اصل چیز جس کو اللہ نے سپیریورٹی دی وہ کوئی جسم نہیں تھا, وہ انسان کی روح تھی جو اللہ نے اپنی طرف سے اس کے اندر ڈالی. وہ سپارک تھا, وہ ایک روشنی تھی جو کہ انسان کے اندر گئی. اچھا, تو اس پہ انشاءاللہ ہم پھر بھی بات کریں گے. اب وہ جو میں نے پہلے آپ کو ایک بات کہی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان کی 2 موتیں ہیں اور 3 زندگیاں ہیں, اس کے بارے میں ہمیں قرآن سے کیا سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وہ عہد الست لیا, جب ہم سارے ایک کسی فارم میں وہاں پہ موجود تھے, شاید روح کی شکل میں ہی موجود تھے, تو اس میں اللہ نے پھر وہ ان سارے جتنے بھی ارواح تھی ان کو پھر ایک دفعہ پہلے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد سلا دیا, کیونکہ ہم ایٹ اے ٹائم تو نہیں اس دنیا میں آتے نا, کٹھے پیدا ہوئے بلینز کی تعداد میں, اور اس کے بعد سلا دیا گیا. پھر جب آدم علیہ السلام کو بنا دیا گیا تو وہ ایک ان میں سے روح لا کے آپ سمجھیں کہ وہ آدم کے ساتھ جوائن کر دی گئی, تو تب وہ ایک ایسا مطلب آپ کہہ دیں کہ پہلا انسان جو تھا وہ کریٹ ہو گیا, جسم اور روح. اس کے بعد ظاہر ہے کہ بعد میں ایک پروسیس سیٹ ہو گیا, وہ تو پہلے انسان تھے, ظاہر ہے کسی شکل میں تو وہ بننا تھا, ماں باپ تو ان کے نہیں تھے. اب یہ پروسیس بن گیا ہوا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ ایک ماں کے پیٹ میں ایک بچہ بننا شروع ہوتا ہے, اور پھر کسی سٹیج پہ روح اس کے ساتھ جوائن کر دی جاتی ہے. تو جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہ اس کی دوسری پیدائش ہوتی ہے, پہلی ایز اے روح اور اس کے بعد اس کو سلا دیا گیا. اس کے بعد ماں کے پیٹ میں ایک بچہ, ایک باڈی بنتی ہے, پھر وہ روح آتی ہے اور وہ اس کی دوسری پیدائش آپ سمجھیں دنیا میں ہوتی ہے. پھر وہ اپنی پوری زندگی گزارتا ہے اور وہ ایک سٹیج پہ آ کے جسم جو ہے وہ واپس زمین میں چلا جاتا ہے, موت واقعہ ہو جاتی ہے, وفات ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد وہ روح جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہے. ایک اس کو آپ کہہ دیں, کچھ لوگ یوز کرتے ہیں ورڈ کولڈ سٹوریج, وہ ایک کولڈ سٹوریج میں چلی جاتی ہے. تو وہ کولڈ سٹوریج کے 2 نام بتائے گئے ہیں, ایک الیجین اور ایک سجین. الیجین میں نیک لوگوں کی روحیں جاتی ہیں جو کہ پھر سو جائیں گی قیامت تک, اور سجین میں برے لوگوں کی روحیں جاتی ہیں. تو یہ 2 نام بھی قرآن میں موجود ہیں. اب پھر تیسری جو زندگی ہے وہ زندگی ہے کہ جب قیامت برپا ہوگی اور پھر سب کو اٹھایا جائے گا. اب وہ اس میں پتہ ہمیں یہی چلتا ہے کہ جب آپ فائنلی انٹر ہوں گے جنت یا جہنم میں سارے حساب کتاب کے بعد, تو نئے جسم عطا کیے جائیں گے, اور ظاہر ہے خوبصورتی اور جوانی اور جو بھی جس کو جو بھی ہوگا وہ ایک بہترین چیز ہوگی. اور گناہ گار جو ہیں ان کو بھی جو بھی ان کی جسم ہوگا یا جو بھی وہ ان کا کنٹینر ہوگا, وہ ایک اس میں بھی کوئی ہنٹس آتی ہیں کہ جی ان کی جلد جو ہے جل جائے گی اور اس کی تکلیف ہوگی, اور پھر نئی جلد دی جائے گی اور پھر وہ جلے گی اور سزا چلتی رہے گی, کیونکہ وہ اٹرنل لائف ہے. تو قرآن ہمیں یہ ایک جسٹ سی دیتا ہے کہ آپ کی 3 زندگیاں ہیں ایز اے روح, پھر آپ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. تو یہ 3 زندگیاں ہیں اور 2 وفاتیں ہیں. ایک جب آپ کی روح کو سلا دیا گیا کولڈ سٹوریج میں, پھر اس کے بعد جب دنیا میں آپ واپس بھیجے گئے اور پھر ایک کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گئے آپ اپنے اعمال کے بیسس کے اوپر, اور پھر تیسری کوئی موت نہیں ہے. پھر تیسری وہ ابدی زندگی ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے, جس نے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے چلتے جانا ہے. تو آج کی پہلی ویڈیو میں صرف یہی ایک آپ لوگ اس کو ایک سنیں اور اس کے پر غور کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہماری اٹرنل زندگی ہے, اصل چیز تو یہی ہے کہ ہم نے دنیا میں وہ بھی پروسیس اللہ نے پورا پھر بعد میں قرآن میں بتایا کہ ہم نے کرنا کیا ہے جس سے جنت
ہم حاصل کر سکیں اور جہنم سے بچ سکیں. تو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے غموں کے پیچھے, چھوٹی چھوٹی پرابلمس کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, اور ٹائم از رننگ آؤٹ. کسی کو نہیں پتا کہ میرے پاس اب کتنا ٹائم رہ گیا ہوا ہے, دن ہے, ہفتے ہیں, مہینے ہیں, گھنٹے ہیں. اٹھ کے میں یہاں سے باہر جاؤں تو مجھے نہیں پتا کہ کیا حالات ہوتے ہیں, واپس بھی آنا ہے کہ نہیں آنا. تو زندگی کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت آپ کے ذہن میں یہ چیز ہو کہ میرا ٹائم بہت شارٹ ہے اور میں نے اپنے لیے جنت کمانی ہے, یا وہ جگہ کمانی ہے جس میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. جو قرآن اس کو بے شمار دفعہ ایکسپلین کرے گا. لیکن اپنی حقیقت کو پہچانیں. آپ اس باڈی سے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر کے کئی دفعہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں, میری بیٹے نے یہ کر دیا, میرے بچوں نے یہ کر دیا, میرے ماں باپ نے میرے ساتھ یہ کر دیا, بہن بھائیوں نے کر دیا. آپ کی روح کا کوئی رشتہ نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی. آپ اکیلے پیدا ہوئے تھے اس دنیا میں, ٹھیک ہے آپ کے جسم کے ساتھ بہت سارے رشتے ہیں جس گھر میں آپ پیدا ہوئے ہیں, پھر آپ اکیلے واپس جا کے اس کولڈ سٹوریج میں چلے جائیں گے اور قیامت کے دن اکیلے اٹھائے جانا ہے. تو آپ نے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے اس الٹیمیٹ ٹروتھ کے وجہ سے جو ہمیں پتہ چل گیا کہ یا جنت ہے یا جہنم ہے. تو ہم نے تو اگر سنگل مائنڈیڈلی اس چیز کی طرف دھیان نہ کیا کہ جنت کمانی ہے اور کیسے کمانی ہے, تو پھر تو ہم بہت بڑے خسارے میں آ جائیں گے. تو آج کا میرا یہی پہلا ویڈیو ہے کہ آپ نے اپنی حقیقت کو پہچاننا ہے. جب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, ہمیں اپنی حقیقت نظر آنا بند ہو جاتی ہے, پھر ہم اپنے آپ کو جانوروں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کوئی بندر کی ہم ریفائنڈ فارم ہے, نہ ہمارا کوئی آگے ہے, نہ کوئی پیچھے ہے, نہ کوئی بنانے والا ہے. اس طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو اپنی عقل کو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں. سائنٹیفک پروف تو بہت بعد کی بات ہے کہ کتنا سائنٹیفک پروف ہے ان کے پاس, لیکن بیسک بات یہی ہے کہ اس چیز کو کمپریہینڈ کرنا ہے کہ ہم صرف ایک جسم نہیں ہیں, ہم ایک روح ہیں جو کہ ابدی ہے, جو پیدا ہوئی تھی, اس کو سلایا گیا, پھر وہ آئی, پھر واپس چلی جائے گی, پھر جب وہ پیدا ہوگی تو پھر اس نے ختم نہیں ہونا, وہ ایک ایٹرنل سی چیز ہے. تو ہم نے اس کو بچانے کے لیے, یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت کام کرنا ہے, بہت محنت کرنی ہے شعوری طور پہ, تاکہ ہم وہ ارن کر سکیں جو اگلی ہماری انشاءاللہ امید ہے کہ ہم جنت ارن کرنا چاہتے ہیں. تو آج کی بس ویڈیو اتنی ہے, پھر انشاءاللہ نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کس ٹاپک کی سلیکشن ہوتی ہے, اور انشاءاللہ اسی طرح میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی. بہت شکریہ.